تعارضات آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ یہ بات اصولی طور پہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انسان کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے، انسان جس ذات سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس ذات سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی انسان کو محبوب لگتی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ عظیم ذات ہے جس سے ہم سب کو اللہ کے فضل سے کامل اور حقیقی محبت ہے۔ اب ذات نبی علیہ السلام سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے وہ کریم آقا علیہ السلام کے زیادہ اکرام ہو، وہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ ذوات قدسیہ تو ہے ہی ممتاز اور اعلیٰ۔ قرآن پاک کے دامن سے اگر بات کو کھنگالا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ بشری تقاضوں اور فطرتی تقاضوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک جوتی جس کو انسان اگر دوسرے انسان کو کوئی بندہ دکھلا دے، مارے نہ بھی، تو انسان توہین سمجھتا ہے، لیکن یہی اگر اس کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو جائے تو قرآن کا یہ مقام واضح بتاتا ہے، وہ تابوت سفینہ جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، جب اسی تابوت کی بات آتی ہے، اس عظیم مقدس صندوق کی بات آتی ہے، تو اس میں نالین موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو رب کے ملائکہ اپنے سر کو اٹھا کے اوپر پھرتے ہیں۔ تو اب نسبت جب بدل جائے تو اس چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اب ذات نبی علیہ السلام سے جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے، وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہو، اگر ان دونوں سے محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کی جائے گی، نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے کی جائے گی، تو ان دونوں کی محبت پھول رہے گی، ان دونوں کی محبت سے خوشبو آتی رہے گی۔ اگر نسبت نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ذاتی حیثیت سے اگر صحابہ سے محبت کی جائے، اگر اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، اگر ان دونوں ذوات قدسیہ سے اگر محبت انسان کرے اور ذاتی حیثیت میں کرے، ان سے محبت نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہ کرے، تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کچھ اس زمانے کے اندر کچھ روافض ہیں، کچھ خوارج ہیں۔ روافض وہ ہیں جو محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے خاندان سے محبت ہے، حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے کیونکہ ذاتی حیثیت سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے مبارک صحابہ کے متعلق زبان تام دراز کرتے ہیں۔ اور ایک طرف خوارج ہے جو اصحاب رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے دعوے دار تو ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی آل کی محبت سے خالی ہے۔ جب ذاتی حیثیت سے پیار کیا تو پھر ایک کی محبت کو آگ اور ایک کی محبت کو پانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے محبت کی جائے تو پھر یہی بات سامنے آتی ہے، نبی کے باغ کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں ہم، ایک دو گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یعظوکم من نعمہ، فرمایا تم اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ رب تمہیں کھانے کے لیے نعمتیں عطا فرماتا ہے، وَأَحِبُّوا بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرو، وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے گھر والوں سے پیار مصطفیٰ کی وجہ سے کرو۔ یہ جہد اور یہ ذات نبی علیہ السلام نے یہ ضابطے یہ رابطے خود متعین فرما دیے، بیان کر دیا کہ میرے گھر والوں سے پیار کرنا ہو تو میری نسبت کی وجہ سے، میرے صحابہ سے پیار کرنا ہو میری نسبت کی وجہ سے۔ یہ گھر اور در کی اس طرح اہل سنت کی نہیں ہے، کچھ نبی کے صحابہ ہیں، کچھ نبی کے قرابہ ہیں، نبی کے صحابہ سے پیار بھی نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، نبی کے گھر والوں سے پیار بھی نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ رب کائنات فرماتا محمد رسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے رفقاء ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھی، ان کے جانشین، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ عظیم صحابہ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. فرمایا لوگوں سن لو، میرے صحابہ وہ ہیں جن کو رب کائنات نے میرے لیے چنا ہے. رب نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھے چنا ہے، پھر پوری دنیا میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. تو اب جو بندہ، جو قبیلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک مصطفیٰ کے کسی صحابی سے معاذ اللہ بغض رکھتا ہے، مصطفیٰ کے کسی صحابی سے عداوت رکھتا ہے، تو مصطفیٰ کے صحابی کی ذات پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ رب تعالیٰ کے اختیار پہ اعتراض کرنے والا ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جن کو رب نے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چنا ہے. جب یہ تعلق ہم دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بھی پیار برقرار رہے گا، اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی پیار برقرار رہے گا. اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے فضائل کتنے ہیں، اس مختصر وقت کے اندر کما حقہ بیان کرنا اور کچھ جیسے اختر کے لیے بیان کرنا. قبلہ استاد گرامی شاہ صاحب جو فرما رہے تھے میرے حق میں، وہ قبلہ کی دعائیں تھی. دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو میرے حق میں قبول فرمائے. قرآن پاک کا وہ مقام جس کو اکثر خطیب پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آدھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. اگرچہ یہاں پہ اختصاص ہے نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں سے 4 افراد کو مختص کیا گیا، 5ویں ذات نبی علیہ السلام ہے، لیکن اس سے پہلی آیت مبارکہ پڑھیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ آیت مبارکہ اگر شروع سے پڑھیں تو رب فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. اگر اس سے بعد والی آیت مبارکہ پڑھیں تو رب فرماتا ہے واذکرن ما یتلی فی بیوتکن. تو یہ تینوں آیات بینات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت ہم سب کی ایمانی، روحانی، قرآنی مائیں ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے حرم پاک میں آنے والی مقدس وہ خواتین جن کو مصطفیٰ کی صحبت کے لیے رب نے چنا تھا، مصطفیٰ کے حرم کے لیے رب نے چنا تھا، ساری کی ساری ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں داخل ہیں. تینوں آیات بینات کیونکہ ان کے اندر جو احکام ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے ہے، کیونکہ اولین مخاطبین یہی مقدس نماز قدسیہ تھی. لیکن یہ خطاب تو ان سے ہے، لیکن تعلیمات امت مصطفیٰ کی عورتوں کے جو قیامت تک آئیں گی ان کے لیے ہے. کیوں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ نکلتی تھی، ایسا نہ کرو. تو کوئی بندہ مومن سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ازواج مطہرات جن کا چناؤ رب نے مصطفیٰ کے حرم پاک کے لیے کیا ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کام کرے جو مصطفیٰ کی شریعت میں جائز نہ ہو. لیکن یہ حکم تو ان کے لیے تھا، تعلیمات ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے. یہی وجہ ہے ان آیات بینات کی شان نزول اور تفسیر کے اندر جائیں تو بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے ازواج مطہرات کے حوالہ سے. بالخصوص حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان سے کہا گیا اے ام المؤمنین آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں، گھر میں ٹھہری رہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگی ایک عمرہ کر لیا ہے، ایک حج کر لیا ہے. اب رب کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی علیہ السلام کی گھر والیوں تم اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو. اب ہم گھروں میں رہے گی تو تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ایک روایت کے مطابق 17 سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہی، لیکن دوبارہ کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا ہے، خود کبھی اکیلی گھر سے باہر نکلی نہیں. لیکن اس مدرس ہماری عورتوں کے لیے ہے. اب نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں
کون ہیں؟ تو ازواج مطہرات اس میں داخل ہے. کچھ ہمارے خطیب ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ ربیع الاول کے مہینہ میں سنی ہے، محرم کے مہینہ میں رفضی ہے، اور بالخصوص یہ وبا پنڈی سے پھیلتے پھیلتی ہزارہ جاتی ہے، پھر ہزارہ سے براستہ انگلینڈ چلی جاتی ہے. یہ بڑے بڑے جو ان کے مشت ڈنڈے ہیں جن کے اوپر لبادہ اہل سنت کا ہے، لیکن ایران کے ٹکڑے کھا کر روافظ کے گھروں سے ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن کر بظاہر لیبل حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی مقدس درگاہ کا لگاتے ہیں اور سواریاں دامِ شاہ اتار کے آتے ہیں. تو ایسے بد نصیبوں سے، ایسے کم عقل خطیبوں سے بچو اور اپنی نسلوں کو بچاؤ. ہمارا حقیقی معنوں میں وہی ہے جس کا عقیدہ وہی ہوگا جو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہے، جو مجدد الفسانی کا ہے، جو شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ہے. جو ان بزرگوں کے عقائد سے ہٹ جائے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جو ان کے اعتقادات کے مطابق کرنے والا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث بات مروی ہے. اب فضائل اہل بیت اور فضائل صحابہ میں چند باتیں سن لیں، چونکہ دوسرے علامہ ریاض صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا خطاب بھی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے. نبی علیہ السلام قرامہ چلتے ہوئے آ رہے تھے. ومعہ الحسن والحسین، نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے، آپ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین بھی تھے. نبی علیہ السلام اس حال میں آئے، هذا على عتبه وهذا على عتبه، سرکار کے ایک مبارک شانے پر امام حسن مجتبی تھے، ایک کندھے پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ينسب هذا مرة وهذا مرة، نبی علیہ السلام کبھی ایک کو چومتے کبھی دوسرے کو چومتے، حتیٰ انتہا الینا، صحابہ فرماتے حتیٰ کہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان آ گئے. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لدکم حبکما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دونوں شہزادوں سے بڑا پیار ہے، آپ کو ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ان سے محبت ہے ہی ہے. فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ ان سے نہیں، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ ان سے نہیں، وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا ہوگا. تو نبی علیہ السلام کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی اہل بیت ہو یا نبی علیہ السلام کے صحابہ ہو، دونوں ہی معتبر ہیں، دونوں کی عظمتیں اور شانیں براء البراء ہیں. لیکن دونوں کو جتنی عظمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری نسبتیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے عطا ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اہل بیت میں سے چار کو جو مختص کیا گیا، ان کی شان کو ایک انداز میں یوں بھی بیان فرمایا. آپ فرماتے انا شجرۃ، فرمایا دنیا والو اے میری امت سن لو، میں ایک درخت ہوں، والفاطمہ تو حملھا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ام حسنین اس درخت کی ابتدا ہے. وعلی لقاؤھا، علی المرتضی اس درخت پہ لگنے والے پھولوں کو آگے منتقل کرنے والے ہیں. والحسن والحسین ثمرھا، حسنین کریمین اس درخت پہ لگنے والے پھل ہیں، اور ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے اور میری ذات سے محبت کرنے والے اس درخت پہ لگنے والے پتے ہیں. فرمایا جس طرح بلیوں کی یہ سارے جنتی ہیں، ان سے محبت کرنے والوں کو بھی رب کائنات ضرور جنت عطا فرما دے گا. نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں بھی اپنے اس گھرانے سے محبت کرنے والوں کو انعام عطا فرمایا ہے. اور محبت کی بات یہ ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام طبرانی معجم کبیر کے اندر نقل تو کرتے ہیں،
لیکن اس کو روایت کرنے والی ذات بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ہے. اب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں نے پاک محبوب علیہ السلام سے سنا فاخذ بید حسن و حسین نبی علیہ السلام کے دائیں بائیں حسنین کریمین موجود تھے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا من احبنی وہذین فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی واباہما وامہما ان دونوں شہزادوں کے ماں باپ حضرت علی المرتضیٰ ان کی پیاری امی جان حضرت خاتون جنت پاک سے محبت کی مجھ سے محبت ان دونوں شہزادوں سے محبت ان کے ماں باپ سے محبت تو آقا فرماتے ہیں کان معی درجتی فی یوم القیامہ کل قیامت کے دن جس مقام پہ میرے اہل بیت اطہار ہوں گے جو بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے رب کائنات ان کو بھی ان کی غلامی کے صدقے سے وہی مقام عطا فرما دے گا. تو نبی علیہ السلام کے غلاموں اس خاندان سے محبت کرنا اس خاندان سے پیار کرنا اس لیے نہیں کہ ان کو ہمارے پیار کی ضرورت ہے اس لیے ہے کہ ہمیں ان سے محبت کی غرض ہے ہمیں ان سے محبت کی وجہ سے انعام ملے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے واحد حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تشریف لانے والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا کہنے لگا مجھے مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے تو خوش نصیب ہے تو جس سے محبت کرتا ہے تیرا ساتھی جنتی ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ جنتی ہے اس کی محبت کی وجہ سے رب تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا. آپ تشریف فرماتے چند لمحات کے بعد ایک اور آ گیا کہنے لگا مجھے حضرت عثمان غنی سے محبت نہیں ہے تو امام زین العابدین فرمانے لگے تو بد نصیب ہے تیرا دشمن جنتی ہے. یعنی کہ ان کو نبی علیہ السلام کی آل کو اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کو معاذ اللہ ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ان سے محبت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں نمازوں پہ روزوں پہ نوافل صدقات و خیرات پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد ہے تو ذات مصطفیٰ پہ ہے اور ذات مصطفیٰ کے توسل سے نبی کے صحابہ پہ ہے نبی کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ پہ ہے. اب بعض لوگوں کے نزدیک چونکہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت یکم اور ربیع الحرام شریف ہے تو بعض سنیاں اور گٹروں کے کیڑے ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں معاذ اللہ شیخین کریمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ کائنات کی وراثت کا جو ورثہ تھا جو آپ کا حق تھا باغ فتح کو کھا گئے. ان بدبختوں کو کیا پتا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ زندگی میں بھی سرکار کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام کی آل کا وہ ادب و احترام کرتے تھے جو ہم نہیں کر سکتے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. حضرت صدیق اکبر پاک کی بات کریں تو نماز اثر ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں حسنین کریمین کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں خدا کی عزت و کبریائی کی قسم ہے ابو بکر صدیق کو اپنی آل اولاد سے وہ محبت نہیں ہے جو مصطفیٰ کی آل اور اولاد سے محبت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ یہ حضرت سیدہ کائنات کا حق کیسے کھا سکتے ہیں. آپ کے زمانہ مبارکہ کے اندر جب ایک بوڑھی عورت سے تیل زمین پہ گر جاتا ہے فاروق اعظم زمین پہ تکا مارتے ہیں اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا جو تو نے لوگوں کا حق کھانا شروع کر دیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ عمر جو اجنبی عورت کا حق زمین کو نہیں کھانے دیتے اس عمر کے ہوتے ہوئے حضور سیدہ کائنات شہزادی رسول کا کون کھا سکتا تھا. اور یہ بد نصیب ٹولہ اتنا بدبخت ہے. ایک طرف مولا مرتضیٰ کو مشکل کشا کہتا ہے شیر خدا کہتا ہے اور ایک طرف کہتا ہے خلافت بلا فصل مولا مرتضیٰ کا حق تھا. ایک طرف کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک
بی بی حضرت صدیق اکبر کے دربار میں گئی، ان بدبختوں کو پتہ نہیں سیدہ کائنات کا نام نامی اتنا مقدس و معطر ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر جب آپ کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ القابات کی ایک لمبی قطار باندھ دیتے ہیں اور سیدہ کائنات کا نام نامی ذکر نہیں کرتے، اور یہ بار بار لفظ بی بی استعمال کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے عقیدے کے مطابق خلافت علی المرتضیٰ کا حق تھا تو پھر حضرت سیدہ کائنات کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ روایات مختلف ہیں کہ سیدہ کائنات گئی نہیں، قاصد بھیجا، آگے سے صدیق اکبر نے فرمان مصطفیٰ پیش کر دیا کہ جو انبیاء چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں، وہ ترکہ اور صدقہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات خاموش ہو گئے، اور یہ بار بار جب بھی بولتے ہیں معاذ اللہ بی بی دربار میں گئی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر باغ فتح سیدہ کائنات کا حق تھا تو یہ علی المرتضیٰ کی توہین کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں شیر خدا ہے اور ایک طرف اپنی گھر والی کا حق بھی نعوذ باللہ من ذالک خلفائے ثلاثہ سے نہ لے سکے، اور جب خود خلیفہ بنے اور یہ جب ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تو پھر کم از کم حضرت امام حسن پاک کو تو چاہیے تھا کہ جو ان کی والدہ کا حق بنتا تھا، جو ان کو نہیں ملا تھا وہ دے دیتے، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی نہیں دیا۔ تو پتہ چلا جو حق تھا ہی نہیں وہ کیسے دیتے۔ یہ بدبخت تو اتنے بد نصیب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے عقائد کی کتابیں دیکھیں، ان کے مذہب کی کتابیں دیکھیں، اصول کافی دیکھیں، بحار الانوار دیکھے، تحفہ نعمانیہ دیکھے، رجال کشی دیکھے، کشف الغمہ دیکھے، ہر کتاب کے اندر نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے مذہب میں حضور کے صحابہ پہ تبرہ، نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے مذہب میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دینا عبادت ہے۔ وہ بدبختو، اگر یہ عبادت ہے تو یہ عبادت اپنے ماں باپ سے شروع کرو کہ جنہوں نے تمہارے جیسے لعین کو جنم دیا۔ مصطفیٰ کے صحابہ بھی عظمتوں والے ہیں، اہل بیت اطہار بھی عظمتوں والے ہیں، اور نبی کے صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اہل بیت نے نبی کے صحابہ سے محبت کی ہے۔ اور محبت کا عالم یہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب وقت آخر آیا نا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے شہزادے تھے پیغام بھجوایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ہم سب کی ایمانی روحانی قرآنی ماں کی طرف کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر ام المؤمنین اجازت دے دیں تو وہاں پہ مجھے دفنا دیا جائے، اگر لیکن اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ اور جب عبداللہ بن عمر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، کیونکہ جہاں پہ آج گنبد خضرا ہے وہیں پہ 1444 سال پہلے حجرہ عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھونکتے ہیں بد نصیب، صدیق اکبر 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا مصطفیٰ کے پہلو میں، اور یہ ان کے بھونکنے سے ان کی عظمتوں میں فرق نہیں آئے گا، ان کی عظمتیں براء البراء ہیں، اتنی براء ہے۔ رب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اب آخری باتیں لوگ پوچھتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رونا جائز ہے کہ نہیں، رونا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اگر رونا ہے تو اس بات پہ رو، امام علی مقام تو جنگل بیابان میں ہو کر تلواروں کے چلتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ایک سجدہ بھی قضا نہ کریں، اور آج صحیح عالم میں ہمارے کئی سجدے چھوٹ جائیں تو ہمیں اس بات پہ رونا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین کی قرآن سے محبت کا عالم یہ ہے کہ سر انور بدن اطہر سے جدا ہو چکا،
لیکن قرآن کی تلاوت زبان پہ پھر بھی جاری ہے۔ حسنین کریمین تو عالم جنگ میں بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ رہے، اور ہم حالت امن کے اندر بھی رمضان کے علاوہ الا ماشاءاللہ قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ تو ہمیں اس بات پہ رونا چاہیے، اگر رونا ہے تو اس بات پہ رونا جائے کہ پاک محبوب علیہ السلام کی مقدس خاندان کی مقدس شہزادیوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے خیموں میں فرض نماز تو فرض نماز نہیں، کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہونے دی، اور آج ہماری کتنی فرض نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اگر رونا ہے تو اس بات پہ رویا جائے۔ اگر دیکھا جائے میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بھائی شہید ہوئے، مولا مرتضیٰ کے کئی بیٹے شہید ہوئے، ابو بکر بن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر بن علی بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، عمر بن علی بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ بد نصیب ٹولہ تو ان کے ناموں سے ویسے ہی ناراض ہے، تو ہمارے اندر بھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا جانا چاہیے۔ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں ان کے آپس میں اختلاف تھے، دشمنیاں تھی۔ آج ہمارے جیسے بندوں میں اگر کسی سے دشمنی پڑ جائے تو اس کی ذات کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، نہ کہ اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پہ رکھیں۔ تو مولا مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کا نام مصطفیٰ کے خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ دشمن ہیں، یہ خبریں اڑا رہے ہیں، ہمیں تو رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے کہ امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار چلاتے رہے، 55 سال کی عمر مبارک ہے، صبح سے لے کے شام تک مقدس خاندان کی لاشوں کو اٹھایا۔ یہ تو بھونکنے والے ہیں جو کہتے ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ روتی رہی، مباہلہ کرتی رہی۔ حضرت امام علی مقام کا خطبہ آخر جو آپ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی پیاری ہمشیرہ کو دیا تھا، الکامل فی التاریخ کے اندر وہ خطبہ موجود ہے۔ فرمایا اے میری بہن، ہمارا گھر وہ ہے جس گھر میں رب کا قرآن اترا ہے، ہمارے گھر میں پردے کے سارے احکام اترے ہیں۔ جس طرح صبح سے لے کے شام تک جوان علی اکبر سے لے کر علی اصغر تک جتنے بھی اس خاندان نبوت کے پھول شہید ہوئے رب کی رضا سمجھ کر، اور اسلام کو خون کی ضرورت پڑ گئی، وہ اسلام جو طائف کے بازاروں سے خون مصطفیٰ لے کر پروان چڑھنا شروع ہوا، جب پھر ضرورت پڑی تو نبی علیہ السلام کے خاندان نے اپنا مقدس خون پیش کیا۔ تو فرمایا صبح سے لے کے شام تک، جوانوں سے لے کے بچوں تک جتنے بھی لاشیں ہم نے اٹھائے، آپ نے صبر کیا۔ تو اے میری بہن تجھے وصیت کرتا ہوں، جب میری بھی شہادت ہو جائے تو رونے کی آواز خیموں سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ ان سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے پردے کے احکام کی؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو ان کی سیرت و کردار سے سیکھنا چاہیے۔ لوگ غم حسین منانے کے لیے سیاہ رنگ کے سوٹ پہن لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دشمنوں سے دشمنوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے صحابہ اکرام کو کتنی تلقین فرمائی۔ عبادت کے اندر دیکھا جائے تو جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں پہ یہودی اور کچھ عیسائی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کس لیے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ اس لیے کہ اس دن رب کائنات نے قوم فرعون سے ہمیں نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم 10 کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، یا تو 9 کا رکھ لیا کرو یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیا کرو۔ تو اب روزہ تو ایک عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ میری امت رب کی عبادت بھی وہ نہ کرے جس سے غیروں میں مشابہت ہو جائے۔ تو اگر عبادت میں مصطفیٰ پسند نہیں کرتے، عبادت اور خط و خال
اور لباس کے اندر مصطفیٰ اس کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فضائل بہت ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کے اتنے فضائل ہیں، نہ ان کی کوئی حد ہے نہ ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک شہزادے کو سامنے بٹھایا تھا اور امام عالی مقام نے میدان کربلا میں ان کوفیوں سے یہ خطاب میں کہا تھا کہ ہم وہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ہم دونوں کے متعلق فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنت والجماعت، فرمایا یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ فضائل بہت ہیں، لیکن یہ سوچا جائے میدان کربلا میں 8 ذوالحج کو چلے تھے امام علی مقام، احرام کھول کر مکہ سے مدینہ پھر مدینہ سے کربلا، لیکن نمازیں قضا نہیں ہوئی، اور جب آخری دن شہادت کا بھی آ گیا، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، کچھ بد نصیب کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک حسین علیہ السلام معاذ اللہ پیاسے مر گئے۔ یہ خاندان تو وہ خاندان ہے، اس خاندان کے خاتموں کی شان کیا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین کی امی جان کی خدمت گزار سے آبیہ ہے، نبی علیہ السلام کے گھر میں خدمت کرنے والی ہے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا چاہی، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، اگر راستے میں پیاس لگ جائے تو رب کائنات میری پیاس کو دور کرنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے جب میں چلی، راستے میں پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کائنات نے آسمان سے پانی کا ایک برتن نازل کیا، میں نے اس سے پانی نوش فرما لیا، لیکن جب سے وہ پانی پیا جب تک حیات رہی، آپ فرمایا کرتی تھی مجھے کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوتی تھی، جب جی میں آتا تھا تو پانی پی لیا کرتی تھی، مجھے کبھی پیاس لگا نہیں کرتا تھا۔